بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج دوسری محرم، اور جو ہمارا درس کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے اور دوسرا درس ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حجاب اور پردہ۔ چونکہ کربلا کے اہم پیغامات میں سے اور کربلا کے اہم دروس میں سے ایک بہت اہم درس اور بہت اہم پیغام حجاب اور پردے کا بھی تھا، اس لیے کہ عورت کی عزت اور عورت کے وقار کی حفاظت حجاب و پردے ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اللہ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس اشرف المخلوقات انسان میں عورت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت و وقار کو بھی باقی رکھنا چاہا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کی عزت پر آنچ نہ آنے پائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کے وقار پر آنچ نہ آنے پائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ معلوم ہو کہ یہ ایک اہم مخلوق ہے، معلوم ہو کہ یہ ایک عظمتوں کے حامل ذات ہے، اور لہذا چونکہ اہمیت دی ہے، چونکہ ایک عظمت کا حامل بنایا ہے، اسی عظمت اور اہمیت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے پردے اور حجاب کا حکم دیا ہے۔ ان ایام عظام اہم تاریخوں میں بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، کنیزان جناب سیدہ کے لیے، کنیزان جناب زینب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام حجاب و پردے کا ہے۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ہم اس کو اگنور نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نام امام حسین تو لے رہے ہوں، ہم عزاداری امام حسین تو کر رہے ہوں، ہم جناب سیدہ کا تذکرہ تو کر رہے ہوں، ہم جناب زینب کا تذکرہ تو کر رہے ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا طریقہ یہ ہو کہ جس سے خود جناب سیدہ کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نام امام حسین تو لے رہے ہوں لیکن خود امام حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ آج ہو سکتا ہے بہت سی خواتین، سخت ہے جملہ، لیکن ہو سکتا ہے آج بہت سی خواتین جناب زینب کا نام لے کر جناب زینب کو پرسہ دینے جا رہی ہوں، لیکن طریقہ انداز یہ ہو کہ وہی جناب زینب کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہو رہا۔ یقین رکھیے روایات میں ہمارے موجود ہے کہ گناہ اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، معصیت سے آل محمد کو اذیت ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد اہل بیت کو تکلیف پہنچانا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارا مقصد اہل بیت کو اذیت پہنچانا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین رہے کہ بے پردگی سے اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے، بے پردگی سے جناب سیدہ کو تکلیف ہوتی ہے، بے پردگی سے جو آج کربلا کا حقیقی وارث ہے امام زمانہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک مشہور ہے جملہ کہ گویا گناہ تیر کی طرح سے امام کو لگتا ہے۔ گناہ کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، گناہ اور معصیت کا مطلب ہے کہ اہل بیت کو ہم اذیت پہنچا رہے ہیں، اور بے پردگی قرآنی آیات کی روشنی میں بہت بڑا گناہ ہے، بے حجابی روایات کی روشنی میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جو عورتیں، جو خواتین نہیں توجہ دیتی ہیں، نہیں اہمیت دیتی ہیں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں جن کی نگاہوں میں آج اہمیت نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم پردہ کر کے قید ہو جاتے، نہیں، ہرگز اسلام نے قید نہیں کرنا چاہا، بلکہ اسلام نے پردے کے ذریعے سے آپ کو عزت و وقار دینا چاہا ہے۔ اس حجاب و پردے کے ذریعے سے جناب زینب کا کردار آج ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کربلا میں امام حسین جناب زینب کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر ایک خاتون بھی میدان میں قدم رکھ سکتی ہے، لیکن جناب زینب کا کردار گواہ ہے کہ جناب زینب نے اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا ہے، اسلامی حجاب کا خیال رکھا ہے۔ یہ اسلامی حجاب کا خیال کر کے پیغام دیا ہے کہ اگر ایک عورت چاہے تو اپنے دین اور مذہب کے ساتھ میدان میں آ سکتی ہے، دنیا میں کے سارے امور انجام دے سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کسی چیز پر پابندی لگائی۔ ہم تعلیم کے لیے آگے جائیں، بہت اچھی چیز ہے، آج لڑکوں کی طرح سے لڑکیوں کو بھی تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، سامنے آنا ہے،
لیکن یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، یعنی اگر کہیں بھی جا رہے ہوں، ایک ہم مسلمان خاتون کی حیثیت سے جا رہے ہوں، ایک ہم کنیز جناب سیدہ کی حیثیت سے ہم جا رہے ہوں، ہماری اگر کوئی حیثیت ہے، اگر ہمارا کوئی مرتبہ ہے تو اہل بیت کے چاہنے والا ہوں، شیعہ علی اگر ہم ہیں تو شیعہ علی کی حفاظت ہمیں ہر جگہ کرنا ہے۔ بے حجابی ایک شیعہ علی نہیں کر سکتا ہے، بے پردگی شیعہ علی میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو اس کربلا کے درس کو ہمیں بالخصوص ان تاریخوں میں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ توجہ کسی حد تک بعض لوگ دیتے ہیں، لیکن ان ایام ازاں کے ذریعے سے ہمیں پورے سال اپنے کو اس کا پابند بنانا، اور یہ ایک واقعاً افسوسناک چیز ہے۔ مخاطب میرے زیادہ تر اس وقت عزاداران امام حسین ہیں، بہت سی ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کے لیے یہ قابل غور ہے کہ امام کا یہ جملہ ہماری نگاہوں میں رہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہماری طرف نسبت دیتے ہیں۔ 8ویں امام کا جملہ ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، وہ کیریکٹر اپناؤ، وہ کردار اپناؤ، وہ طریقہ اپناؤ جس سے تم ہمارے لیے باعث عزت بنو۔ لا تکونوا علینا شینا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر انگلی اٹھ رہی۔ آج کے دور میں انہی ایام ازاں میں ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں خواتین کالا لباس پہنتی ہیں، سیاہ لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ یہ تو اور المیہ ہوتا ہے کہ کم از کم ان 2 مہینے 8 دن میں ایک شناخت ہوتی ہے کہ جناب زینب کی کنیز ہے، ایک شناخت ہوتی ہے جناب سیدہ کی کنیز ہے۔ یہ تو آج ہمارے لیے اور المیہ ہے کہ ہم اپنی یہ شناخت بنا کر کہ ہم حسینی ہیں اور بے پردہ باہر جا رہے ہیں، یعنی یہ تو اور ذلت کی بات ہے، یہ تو اور رسوائی کی بات ہے۔ اور بہرحال ہمارے لیے سیاہ لباس پہننا ہے، ہمیں کالے کپڑے پہننا ہے، لیکن کالا کپڑا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم محرم میں کالا کپڑا نہ پہنیں، اگر ہم ایام ازاں میں کالا کپڑا نہ پہنیں تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی معصیت نہیں کی ہے۔ ہاں نہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیاہ لباس پہنیں، لیکن یہ یقین ہے کہ سیاہ لباس پہننا چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے، سیاہ لباس پہننا ہمارے اوپر واجب نہیں، لیکن پردہ ہمارے اوپر واجب ہے، بے پردگی ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر ہم امام حسین کے نام پر، امام حسین کے لیے، جناب زینب کی خوشنودی کے لیے ہم 2 مہینہ 8 دن لباس سے سیاہ پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو انہی جناب زینب کی خوشنودی کے لیے کیا ہم پردہ نہیں کر سکتے ہیں؟ انہی جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہم حجاب نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ ہمارا عزاداری کرنے کا مقصد اپنے دل بھرنا نہیں ہے، اپنی خوشی حاصل کرنا نہیں ہے، عزاداری کا مقصد ہے جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ کوئی بھی عورت کسی جگہ مجلس میں جاتی ہے، جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنے جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت کہیں مجلس میں شریک ہوتی ہے، امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ بے پردگی کے ساتھ جناب سیدہ کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں، بے پردگی اور بے حجابی کے ساتھ امام زمانہ کبھی نہیں خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اگر پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو ایسے جا رہے ہیں کہ امام زمانہ کو تکلیف پہنچا کے جا رہے ہیں، کیا اسی کو پرسہ کہتے ہیں؟ آج واقعاً یہ افسوسناک چیز ہے کہ کتنی مجلسوں میں ہم لوگ حجاب و پردے کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہم لوگ کربلا کی اس مظلومیت کو سنتے ہیں کہ اہل بیت نے فرمایا ہمارے لیے کربلا سے بڑی مصیبت جناب زینب کی بے حجابی تھی، یعنی سروں سے چادریں چھین لیا جانا۔ تو کیا یہ مظلومیت سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آتا ہے کہ اگر امام سجاد کا جملہ ہے تو یہی جملہ آخری امام کا ہے؟ یعنی یہ امام سجاد نے فرمایا کہ ہمارے لیے شہادت اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی سروں سے چادریں چھین لیا جانا مصیبت ہے۔ یعنی یہ ایک میسج ہے، یہ ایک ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور کربلا کے درس میں ہم اگر حسین والے ہیں، ہم اگر کربلا والے ہیں، اگر ہم آل محمد والے ہیں، اگر ہمارے پاس ولایت اہل بیت ہے، تو ہمیں ولایت اہل بیت کا مطلب ہے کہ سیرت اہل بیت پر عمل کرنا ہے، اور اہل بیت کی سیرت کا مطلب ہے کہ ہمیں یزید کی سیرت سے دور ہونا ہے۔ یزید کیا چاہتا ہے اس سے دور ہونا ہے۔ کم از کم اگر ہم تاریخ کربلا کو نگاہوں میں رکھیں تو اتنا معلوم ہے کہ امام حسین کو شہید کر دینے کے بعد یزید نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ عورتوں کے سروں سے چادریں اتاری ہیں۔ یہ اب ہر عزادار حسین کو فیصلہ کرنا ہے، یہ ہر خاتون کو فیصلہ کرنا ہے کہ بے پردگی یزید چاہتا تھا، سر سے چادر یزید نے اتاری ہے۔ یعنی آج یزید کا کردار، یزید کا کیریکٹر، یزید کی منشا، یزید کی خوشنودی بے پردگی میں ہے۔ اب یہ تو ہر عورت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امام حسین کی خوشنودی چاہتے ہیں یا یزید کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو اس سے جناب سیدہ خوش ہوں گی، جناب زینب خوش ہوں گی، امام حسین خوش ہوں گے، اور یہ کردار گواہ ہے کہ اگر بے پردہ رہیں گے تو بے پردگی سے یزید خوش ہوگا۔ لہذا یہ ایک دوسری ایک اس سلسلے میں قابل غور چیز ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے، لڑکیوں کی ذمہ داری ہے، خواتین کی ذمہ داری ہے حجاب و پردہ، لیکن عورت اور خاتون سے بڑھ کر اگر ذمہ داری ہے تو مرد کی ہے۔ اتنا یاد رہے کہ اگر مرد کے اندر حیا پائی جاتی ہے، غیرت پائی جاتی ہے، مرد کے اندر خود انسانیت پائی جاتی ہے، تو کبھی بھی ایک مرد کی حیا اور غیرت، انسانیت، بلکہ یہ کہا جائے اگر در اہل بیت پر ہے،
اگر اس کے اندر ولایت پائی جاتی تو یہ حیا، غیرت، ولایت کبھی اسے اجازت نہیں دے سکتی ہے کہ اس کے گھر کی خاتون بے پردہ ہو۔ یعنی آج بے پردگی کا ایک بہت بڑا سبب صرف خواتین نہیں ہیں، بلکہ جن جگہوں پر بے پردگی ہے وہاں پر مرد بھی ہیں، اور یہ مرد کی یقیناً افسوسناک پہلو ہے کہ ایک مرد کو اپنی خاتون کی عزت و وقار کا خیال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج دنیا میں سب مومن ہیں، سب متدین ہیں، نہیں، جب ایک عورت بے پردہ نکلتی ہے تو لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، لوگ اس کی طرف غلط نگاہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ کیسے مرد کی غیرت ہے کہ وہ گوارا کر لیتا ہے کہ ہمارے گھر کی ناموس کو کوئی غیر دیکھ رہا ہو۔ ان ایام اعزاء میں خصوصیت کے ساتھ جب کالے کپڑوں میں ہماری عورتیں نکلتی ہیں تو ہر ایک پہچان لیتا ہے کہ یہ حسین کی عزادار ہیں، لہذا ہم کو اپنے کو ایسے پہچانوانا ہے کہ شان سے کہے کہ چونکہ جناب سیدہ کی کنیز جاری، لہذا مہذب ہے، لہذا شائستہ ہے، لہذا باعفت ہے، تو پردہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، عفت بھی ہمارے اوپر واجب ہے، حیا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ حیا کا ہم خیال رکھیں تاکہ ہم پردے کا خیال کر سکیں۔ ہم ان تاریخوں میں، جلوسوں میں جا کر، مجلسوں میں جا کر، فرش اعضاء پر بیٹھ کر جناب سیدہ سے یہ دعا کریں کہ ہم سب کو جناب سیدہ کی خوشنودی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم لوگ حجاب و پردے کو اہمیت دیں، اور یہ دعا ہم کریں کہ ہمارے مردوں کو حیا اور غیرت ہو جائے کہ مرد اپنے گھر کی خواتین کے حجاب و پردے کا خیال کر سکیں، حجاب و پردے کی پاسبانی کر سکیں۔ یہ امام سجاد کا جملہ کہ ہمارے لیے تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے حجاب و پردے کی فکر کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کا کام۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ کربلا کے اس حجاب و پردے والے درس کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہر عزادار حسین کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے سینے میں بستا ہے میرے مولا تیرا روزہ، تیری دہلیز پہ آ جبیں اپنی جھکانی ہے، سبھی روداد دنیا کی تمہیں آ کر سنانی ہے، جو گزر